العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی آبا بیٹھے ہیں بذوق انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کی اختصار کے بعد اس آستانے حضرت قبلہ سید نشان علی شاہ صاحب نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملہ معاونین و خدام اور اس بزم کے جمی بانیان اور شرکائے بزم، آج کا یہ خوبصورت پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقد ہے۔ میں ایک گزارش احباب سے آغاز میں کروں گا کہ چونکہ ہم اس عقیدے کے سچے اور سچے عقیدے کے حامل ہیں جس میں ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام ہمیں ذکر کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بڑی قابل توجہ بات۔ ہم یہ نظریہ لے کے بیٹھتے ہیں ہمارے سرکار ہمیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو جب ہم یہ نظریہ لے کے بیٹھے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہم اس طرح بیٹھیں کہ ہم سے کوئی ایسا بے ادبی کا کام نہ ہو جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسند ہو۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں، ایک بات آغاز میں یہ ضرور عرض کروں گا، کوشش کیا کریں کہ جب بھی دینی محفلوں میں آئیں تو آپ سارے ڈھانپ کے آئیں، کیونکہ جب ہم یہ ذہن رکھتے ہیں نا ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اس طرح بیٹھیں کہ آقا ہمیں دیکھے تو حضور ہمیں پسند کرے، حضور ہم سے راضی ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ابو موسیٰ تو کل قرآن پڑھ رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ اس کی سرکار آپ سن رہے تھے؟ فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، فرمایا اللہ نے تیرے گلے کے اندر داؤد علیہ السلام کا لہجہ فٹ کر دیا ہے۔ تو اتنا پیارا پڑھتا ہے، اتنا سونا پڑھتا ہے۔ تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جواب سنیں، عرض کرتے حضور مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا، میں اور پیارا کر کے پڑھتا۔ جب یہ پتا ہو بندے کو کہ ہمارے مالک دیکھ رہے ہیں، تو جب یہ نظریہ ہو کہ ہم کوئی لاوارث نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اسٹیج پہ علماء کی بہار ہے، ثنا خانہ شیر لسان ہے، آپ پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوست احباب ہیں، تو ہم لاوارث نہیں بیٹھے ہوئے، ہم مالکوں والے ہیں، بے لچے نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، جب بھی دیوانے ذکر کرتے ہیں تو سرکار سنتے بھی ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، حضور راضی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آقا کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے، سرکار آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ اچھا آج نعت طیب بھائی نے ماشاءاللہ خوبصورت کلام پڑھا، دیگر احباب نے اس سے قبل کلام پڑھے، تو آج بھی ثنا خاں کلام پڑھتے ہیں، تو یہ سوچیے اور یہ خیال بنائیے وہ منظر کیسا ہوگا جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور شاعر اور پڑھنے والے جو ہیں وہ کلام پڑھتے ہیں۔ حضرت عباس عرض کرتے حضور آپ کی اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا، کلام نہ پڑھنا، میلاد کی بات نہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا لا یفدد اللہ فاقا
فرمایا چاچا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے، پڑھنا، اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے، نعت پڑھو۔ اب حضرت عباس نے جو کلام پڑھا ایک ایک لفظ قابل غور ہے، اور ساری کی ساری بات نبی پاک کے میلاد کی بات کی۔ عرض کرتے ہیں آقا انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق ونحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق۔ آقا جب آپ پیدا ہوئے نا ساری زمین پہ بھی نور چھا گیا، سارے آسمانوں پہ بھی نور چھا گیا، زمینوں پہ بھی نور چھا گیا، آسمانوں پہ بھی نور چھا گیا، اور سرکار ہمارا جو گزارا چل رہا ہے اسی انوار کے جھرمٹ اور حالے میں گزارا چل رہا ہے۔ سادہ یوں کہہ دیجئے، یہ کہا ہوگا جو اعظم چشتی کہتے ہیں گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور۔ اچھا سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی تو سبحان اللہ کہیے ذرا ذوق سے۔ سوداگر بھائی بیٹھے بڑا پیارا کلام پڑھ دینا، التماس آپ آگے تشریف لے آئیں، ذرا ذوق سے پڑھنے والے لوگ ہیں تو یہ ذرا جرمٹ سا لگا ہو نا تو بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور، لب نور، دہاں نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جبین نور، جگر نور، نظر نور، گیسوں کی ضیاء نور، امامہ کی چمک نور، اس آیہ رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور۔ اور میرے امام نے بھی اسی پہ کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار آپ کو جو ہے وہ سر تپا نور ہے۔ اور میرے امام اسی پہ کہتے ہیں نا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود جو ہے سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضرت عباس نے بھی نعت پڑھی، سرکار راضی ہوئے، فرمایا چاچا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ آئے ایک اور اسی پہ مثال دیتا ہوں، حضرت نابغہ جوادی، بعض کو نابغہ جوادی بھی پڑھتے ہیں بائی تبارے تلفظ رضی اللہ تعالی، 200 شعر کا قصیدہ سرکار کی بارگاہ میں لکھ کے لائے۔ کتنے شعر؟ 200 شعر۔ اور ایک شعر اس میں سنایا کہ ان الرسول لنور یستفاد بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، کہ اللہ کے نبی وہ نور ہیں جس سے ساری کائنات کو فیض مل رہا، وصارم من سیوف اللہ مسلول، اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ جب یہ کلام پڑھا نا سرکار نے فرمایا لا یفضل اللہ فاق، فرمایا اللہ تیرے دانتوں کو سلامت رکھے۔ ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال 120 سال کی قریب عمر ہوئی۔ 120 سال کی عمر میں بھی جا کر جب کبھی کوئی دانت گرتا تھا تو نیا دانت نکل آتا۔ لوگ کہتے ہیں نابغہ تیرے دانت بڑے مضبوط ہے، کون سا منجن استعمال کرتا ہے، کون سی دوائی استعمال کرتا ہے؟ کہتے کمال دوائیوں کا نہیں، کمال مصطفیٰ کی دعا کا۔ پورا ہندا ہویا ہر عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، گل بندی نہ کوئی او دی رحمت بنا، او کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب ہو۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، نعتیں پڑھنا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں۔ اسلام کی پہلی نعت خواں خاتون سرکار کی شریک حیات حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آغاز وحی ہوتا ہے حضور گھر آتے ہیں، آکے کہتے لوگ اتنے بتوں کی پوجا چھوڑ کے کیسے اللہ کی طرف آئیں گے، یہ غم ہے، یہ درد ہے۔ تو ام المومنین سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کے عرض کرتی ہیں سویا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کلا واللہ، لفظ سنیے گا، یہ نعت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھی ہے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
سرکار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، فرماتی ہیں کہ رب کبھی بھی آپ کو بے آبرو ہونے نہیں دے گا، کیونکہ آپ تعلقات جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا سونے آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو کی نا، سادہ سا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرموں سے تھا جول چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بنا تھا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخاوا تھا۔ تو سرکار کی نعتیں پڑھنا نیا کام نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بہقی شعب الایمان میں یہ روایت لاتے ہیں، کنز العمال میں امام علی المتقی لاتے ہیں۔ ایک روز فرماتی ہیں حضرت عائشہ، فرماتی کنت قاعدۃ اغزل ورسول اللہ یخسف نعلہ، فرماتی میں بیٹھ کر کپڑا سلائی کر رہی تھی اور نبی پاک اپنے نالین کو آپ پہ بند لگا رہے تھے۔ اچھا اس بزم میں بھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا برادریاں، منصب، قبیلے، عہدے، یہ چیزیں مار گئی ہیں جو میں ہم سب اس معاملے میں شریک ہیں، یہ برادری، یہ منصب، یہ قبیلہ، یہ عہدہ۔ اور ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار۔ تھا کبھی علم آدمی، فن آدمی، پیار آدمی، آج کل زار آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے کا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ ہمیں مار گئی یہ چیزیں پروٹوکول۔ میں کہتا ہوں کس برادری پہ مان کرتے ہیں لوگ؟ نبی پاک سے اونچی برادری کس کی ہے؟ نبی پاک سے اونچا قبیلہ کس کا ہے؟ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن، کتنا اونچا گھرانہ ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، سرکار پوچھتے جبریل بہت کچھ دیکھا ہے، بتانا کبھی ہمسا بھی دیکھا ہے؟ اللہ، اچھا کیا منظر ہوگا؟ سرکار بتانا کوئی ہمسا دیکھا ہے؟ کہتے سونیا میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، قلبت الارض من مشارقها ومغاربها لم ارى رجلا ہاشمیا افضل من محمد۔ سرکار شرق و غرب دیکھیں، شمال و جنوب دیکھیں، زمین و آسمان دیکھیں، پر سونیا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ جیسا کہا، مرحبا 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 مرحبا۔ اچھا توجہ رکھیں، سرکار کا کتنا اونچا قبیلہ ہے اور ذات کتنی اونچی ہے، منصب کتنا اونچا ہے۔ کوئی فلک کو تیرے یار گیا، بڑی بھی چھلانگ ماری نا، لوگ کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے، وہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کوئی گیا بھی کہ نہیں گیا۔ بڑی بڑی چھلانگیں ماری لوگوں نے، چاند پہ چلے گئے۔ سن، کوئی فلک کو تیرے یار گیا، کوئی سدرا تے جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا ایک عرشہ کو لنگ پار گیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات۔ میرے امام کا لہجہ تو دیکھو نا، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے۔ اچھا اس پہ ایک اور بات بھی کر دوں، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ عاشقوں کا امام، پوچھا کہ حضرت جی جس پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نلین کو دھویا جائے، پانی استعمال ہو گیا نا، تو مائع مستعمل سے وضو تو نہیں ہوتا، کیا اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ سرکار کے جبے مبارک کو، حضور کے نلین مبارک کو جس پانی میں دھویا جائے، فرمانے لگے وضو تو بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا، بلکہ دیگر پانیوں کے بنسبت اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ پر احمد رضا کا فتویٰ یہ، خبردار وضو کرتے ہوئے اس پانی سے پیر نہ دھونا، پیر نہ دھونا اس پانی سے۔ یہ ہمارے امام ہیں،
بے لجے لوگوں کے تو ہم تعلق رکھنے والے ہیں ہی نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. اللہ آپ کے ذوق کو سلام. پیر نہ دھونا اس پانی سے, ادب کا تقاضا یہ ہے. تو میرے امام کہہ رہے جن کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات, لوگ نا آب حیات مل جائے نا زندگی سوکھی لنگ جائے, لمبی عمر مل جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر آنا جن کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ دامِ مسیحا ہمارا. یہ ہمارے آقا و مولا کی شان ہے, یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو بات ادھر ہی ہے. سرکار آپ اپنے لانیل کو پابند لگا رہے ہیں. سبق ملتا ہے نا یار کہ اکڑ غرور گمنڈ تکبر چھوڑ دیے, کچھ نہیں ہے. شان اسی کو ملتی ہے جو عاجز بن جاتا ہے. فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں جبین رسول اللہ یعرق وجعل العرق یتولد نورا. سرکار کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے اور پسینہ قطرہ قطرہ نور بن کے ٹپک رہے ہیں. جب مجھ جیسا ناچیز وہ تخیل کیسے لائے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب سرکار کی پیشانی سے پسینہ قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہوگا اور ام المومنین دیکھ رہی ہوگی. یہی بہتر ہے تو پردے میں روپوش رہے, تو اگر پردہ اٹھا دے تو کسے پوش رہے. فرماتی ہے میں سرکار کا حسن دیکھنے میں مصروف ہو گئی, کام چھوڑ دیا میں نے. سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا یا عائشہ تو مالا کی بہتی. عائشہ خیر ہے کہیں کھو گئی ہو, آپ کہیں کھو گئی ہیں. تو عرض کرتی ہیں آقا جبینوں کا یارق وجعل العرق یتولد نورا. آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا, پسینہ نور بن کے ٹپکنے لگا. وقلت لو رآک ابو کبیر الحزری لقال انت احق بشعرہ. میں نے یہ کہا وہ جو شاعر ہوئے ابو کبیر حزری, اس نے بڑے شعر کہے, سونیا آپ کو دیکھ لیتا نا تو کہتا اس کے شعروں کے حقدار آپ ہیں. سرکار فرماتے سناؤ نا کوئی شعر, کون سا شعر ہے. تو پتا چلا شعر برا نہیں ہوتا, کوئی چج کا پڑھے تو شعر بڑا سرکار پسند نہیں کرتے. چج کا کوئی پڑھے پکڑی تکڑی بات نہ کرے, ایسے بازاری اور لچر قسم کے کلام نہ پڑھے, پڑھے کوئی دل سے اور کلام پڑھے کوئی سونا. نبی پاک سنتے بھی ہیں پیار بھی کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاعر آیا, آگے حضور ایک کلام سنانا چاہتا ہوں. سناؤ. اس نے جو شعر سنایا نا اس کا مفہوم یہ تھا, اس نے کہا میں حضور کی جدائی میں ساری ساری رات روتا رہتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. پڑھنے کو لوگ پڑھ دیتے ہیں بڑی بڑی باتیں. میں حضور کی جدائی میں ساری ساری رات روتا رہتا ہوں, مجھے نیند. جب یہ بات کی نا تو اعلیٰ حضرت نے رونا شروع کر دیا. عشق والوں پہ اثر ہوتا ہے نا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں آپ کو واقعی نیند نہیں آتی, آپ واقعی رات بھر سوتے نہیں ہیں. کہتے نہیں نہیں حضرت جی یہ تو کلام پڑھ رہا ہوں, نیند تو مجھے آتی ہے. توجہ کر رہی ہیں آپ, حضور یہ تو کلام پڑھ رہا ہوں, نیند تو مجھے آتی ہے. فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب ہے آپ اپنے نبی سے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں, آپ اپنے نبی سے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں. یار کوئی تو جگہ چھوڑ دو. دنیا میں تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, نبی کی نعت پڑھتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں. کلام کوئی پڑھے دل سے اور پڑھے کوئی لفظ, کوئی چاج کا لفظ پڑھے, سرکار پیار بھی کرتے ہیں, انعام بھی عطا کرتے ہیں. سرکار فرماتے سناؤ نا اس نے کون سے شعر کہا ہے. تو عرض کر دی آقا اس نے کہا لو نظرتا. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں اس جملے پہ اور طرح توجہ کیجیے. لو نظرتا الی اسرتی وجہہ باریقت کبرق العائد المتحلل. وہ کہتا ہے اگر تو میرے محبوب کی پیشانی دیکھے نا, پیشانی متھا دیکھے, اگر تو میرے محبوب کی پیشانی دیکھے وہ اتنی چمکدار ہے یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا. یہ جب بات کی نا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کھڑے ہوئے اور فرماتی ہیں وقبل بین عینی. سرکار نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور دیکھ کے کہا عائشہ ما سررت منی کسروری من کے. عائشہ آج تک کبھی آپ اتنا راضی نہیں ہوئی جتنا آج میں آپ سے راضی ہو گیا. وہ دل سے پڑھے تو صحیح نا. ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے. بندہ میٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں, میں واری جاؤں, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں.
میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں۔ تو بات ادھر ہی چل رہی ہے، سرکار سنتے بھی ہیں، حضور راضی بھی ہوتے ہیں، سرکار نوازتے بھی ہیں، حضور پیار بھی کرتے ہیں۔ کوئی ذوق سے پڑھنے والا ہو، کوئی شوق سے پڑھنے والا ہو، سرکار نواز دیتے ہیں۔ اچھا، حضور جب خیبر کی طرف جا رہے تھے نا، صحیح بخاری و مسلم میں، تو خیبر کی طرف جا رہے ایک صحابی حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کی طرف جاتے ہوئے صحابہ نے ان سے کہا، یار ایسے چپ کر کے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کوئی دو شعر نہیں سناتا، کلام سنانا۔ آج بھی جہاں دیوانے بیٹھے تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ سرکار کی نعت شروع کر دیتے ہیں، کوئی ساتھ ساتھ کلام بھی سنا۔ تو حضرت عامر بن اقوا نے پڑھنا شروع کیا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہمیں اپنا محبوب عطا نہ کرتا۔ اچھا، آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت جو ہے وہ عامر بن اقوا نے بھی یہی کہا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہمیں اپنا محبوب عطا نہ کرتا تو ہمارا کیا بننا تھا؟ نہ ہمیں نماز کا پتہ لگنا تھا، نہ روزے کا، نہ حج کا، زکوٰۃ کا۔ یہ آج ہمیں جو جینا آ گیا ہے، سارے کا سارا مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ جب یہ پڑھا نا تو سرکار نے سنا، سرکار موجود تھے قافلے میں، آپ نے فرمایا من السائق، کلام کون پڑھ رہے ہیں؟ کلام کون پڑھ رہے ہیں؟ عرض کی حضور عامر بن اقوا ہے۔ فرمایا یرحمہ اللہ، فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ آئے ذوق سے جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے، رنگ ہی اپنا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی، آپ ذرا اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو امام فخر الدین رازی نے کیا وہ بھی سمجھیے، سورہ تکاثر کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے مفسرین نے اس پہ کلام کیا، لیکن جو امام رازی نے کلام کیا، آپ نے قریب کوئی 10 قول لکھے۔ ایک قول یہ لکھا کہ اللہ پوچھے گا ہی کافر سے، اللہ مومن سے نہیں پوچھے گا۔ ایک قول یہ لکھا مومن و کافر دونوں سے پوچھا جائے گا، مگر ان نعمتوں کے بارے میں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ ایک قول یہ لکھا کہ رب اس سے پوچھے گا جس نے حلال و حرام میں فرق مٹا دیا۔ ایک قول یہ لکھا اللہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک قول یہ لکھا رب نے رہنے کو جو چھت دی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ مگر جو 7واں قول لکھا نا، فرماتے ہیں حضرت جابر جعفی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت امام باقر کے پاس گئے۔ جانتے ہیں امام باقر کون ہے؟ امام باقر امام زین العابدین کے لخت جگر نور نظر ہے، اور امام زین العابدین امام عالی مقام کے بیٹے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین سیدہ کائنات کے لخت جگر نور نظر ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت جابر جعفی کہتے ہیں میں حضرت امام باقر کے پاس گیا، جب میں گیا تو مجھے فرمانے لگے جابر یار یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ما تقول ارباب التاویل فی ھذا، ارباب تعویل یعنی مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ کہتے ہیں اللہ چھت کے بارے میں پوچھے گا، رب ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھے گا۔ امام باقر کہتے ہیں چل یہ بات چھوڑ، تو اپنی بات بتا، لو ادخلت بیتک احدا واسقیتہ، اگر تو کسی کو گرمی کے موسم میں اپنے گھر میں چھت کے نیچے بٹھائے، ٹھنڈا پانی پلائے، تو اتمنو علیہ، جب وہ جانے لگے تو تو کہے گا یاد رکھنا تجھے پانی پلایا، یاد رکھنا تجھے چھت دی ہے، تو قلت لا، تو حضور میں تو یہ نہیں کہوں گا، فرمایا تو نہیں کہے گا تو رب کہے گا، تو یہ بات نہیں کرے گا تو رب کرے گا۔ تو کہتے سرکار پھر رب کس کے بارے میں پوچھے گا؟ جو رب فرما رہا ہے رب نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ فرمایا یاد رکھ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، مگر قیامت کے دن جس نعمت کے بارے میں رب پوچھے گا وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب پوچھے گا لوگوں تمہیں اپنا محبوب دیا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا۔ جیسے یہ بات پتہ چلی ہمیں یہ سرکار کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس تعلق کو پکا رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں تعلق کتنا عظیم ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے بدن کے ہر بال کو زبان مل جائے نا، اور وہ زبان صبح و شام لیل و نہار اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے نبی کی امت میں رکھا ہے، تو کہتے پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت بشر حافی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، ایک قدم گھر کے اندر ایک باہر، کوئی خیال آ گیا، پوری رات اس خیال میں گزر گئے، پوری رات بیت گئی۔
تو رات بھر اس کیفیت میں رہے، تہجد کا وقت آیا، بہن نے آ کر کہا بھائی خیر ہے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ فرمانے لگے خیال آ گیا تھا، رات بھر سوچتا رہا، اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا خیال آ جائے۔ بہن نے کہا کون سا خیال آیا تھا؟ فرمانے لگے خیال یہ آیا کہ بشر جس علاقے میں تو رہتا ہے یہاں بشر نام کے 2-3 بندے اور بھی ہیں، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مجوسی ہے، نام تیرا بھی بشر ہے۔ کہتے ساری رات سوچتا رہا بشر تیرا کیا کمال ہے، رب نے تجھے مصطفیٰ کی امت میں رکھ دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر۔ تو پہلی بات یہ ہے نبی پاک کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کریں۔ دوسری بات، تعلق ہونا کیسا چاہیے؟ چودھری بن کے رہنا چاہیے، اپنا منصب میرا یہ نام ہے، میرا یہ تو جانتا نہیں مجھے، لوگ آج یہ بھی کہتے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، یار یہ باتیں چھوڑ دو نا، اتنا کافی نہیں ہے یہ بتایا کرو تجھے پتہ نہیں میں نبی کا نوکر ہوں۔ تعارف ہمارا یہ ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ اپنا تعارف یہ کروایا کرو کہ یار میں نے نبی پاک کے در کا نوکر ہوں۔ حضرت اقبال کہتے جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بسست کے آئین چاکری دانت، بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت۔ کہتے فقیروں کا مزاج پتہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے بادشاہ کون ہے، امیر کون ہے، وزیر کون ہے، وہ اتنی بات کرتے وہ کہتے ہم نوکر ہیں اور ہمیں اتنا پتہ ہے ہم نے نوکری کیسے کرتے۔ اچھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے دیکھا مدینہ شریف کے اندر نا مشکیزہ پہن کے نا پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو، جھاڑو دے رہے ہیں، وقت کا بادشاہ۔ کسی نے دیکھ کر کہا آپ کی شکل سلطان محمود غزنوی سے بڑی ملتی ہے، پتہ نہیں تھا نا کہ اتنا بڑا بادشاہ یہ کام کرے گا، پانی پلا رہا ہوگا، جھاڑو دے رہا ہوگا۔ کہتے آپ کی شکل جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی سے بہت ملتی ہے۔ فرمانے لگے میں وہی ہوں تو شکل و شباہت تو پھر وہی ہوگی۔ کہا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے یہی بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے بادشاہت ملی ہے ان کے در پہ فقیر بن کے آنا چاہیے۔ چراغ گولڈا کہتے ہیں نا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در۔ فقیر بن کے بیٹھے سرکار کے در کے اوپر اپنی نوکری کا لفظ، یہ نوکری کا تعارف پیش کیا کرے۔ مولانا جامی کتنے بڑے عاشقوں کے امام ہیں، آج بھی دنیا سلامیاں پیش کرتی ہے، مگر مولانا جامی اپنا تعارف پتہ کیا کرواتے تھے؟ عاشقوں کے امام ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے نحوی بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، بہت بڑے درویش بھی ہیں، مگر یہ نہیں کہتے تھے میں یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں، یہ کہتے تھے سگت را کاش جامی نام بودے، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے سونیا کاش تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ کی گلی کے ساگ کا نام جامی ہوتا، آپ کبھی پیار سے اسے جامی جامی کہہ کے بلاتے۔ تو تعارف سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، پر کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکر۔ تو تعارف اپنا نوکری کا رکھے۔ اگلی بات بھی سمجھیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام سے جب ہمارا محبت کا ناطہ ہے تو سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے گیت گاتا ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت صحابہ تو گاتے ہی رہے ہیں، ایک بادیہ نشین عورت کریا میں رہنے والی، اس نے جو سرکار کا حسن بیان کیا ہے، میں چاہوں گا اس محفل کے اندر اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ رنگ ذرا اور دوبالا ہو جائے۔ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی سرکار کی غلامی میں نہیں آئی، اس کے گھر کے قریب سے حضور گزرے، پوچھا کچھ گھر میں ہے کھانے کو؟ تو کہا گیا کہ اس وقت تو کچھ موجود نہیں ہے۔ سرکار فرماتے جو بکری کھڑی ہے یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہم لینا چاہیں تو، اگر ہم لینا چاہیں تو، یعنی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لے۔ سرکار نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی، تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا گھر کے سارے برتن اکٹھے کرو، جتنے برتن تھے ایک ایک کر کے سارے دودھ سے بھر گئے پر دودھ ختم نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا گھر والے پیو، عامر بن فہرہ کو کہا آپ پیو، خود صدیق اکبر کو بلایا، پھر آقا کونین نے سب سے آخر پہ خود پیا۔ سرکار جب تشریف لے گئے، شام کو اس عورت کا شوہر گھر آیا، اس نے آ کے کچی کلی پہ نور برستا دیکھا، کہنے لگا کوئی آیا تھا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، نظر والوں کو نظر آتا ہے۔ کہتے کوئی آیا تھا؟ ام معبد نے کہا ہاں آیا تھا۔
کہا کون آیا تھا؟ اب نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، سرکار کا حسن دیکھ، نام تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہا. کہتی وہ ایک نا مبارک آیا تھا. اچھا مبارک کیوں کہا؟ ارباب سیر کہتے ہیں مبارک اس لیے کہا، انہوں نے یہ سوچا جن کے آنے سے بیمار بکری تندرست ہو جائے، جن کے آنے سے کچی کلی میں اجالا ہو جائے، جن کے آنے سے اندھیروں میں سویرا ہو جائے، جن کے آنے سے بیماروں کو شفا مل جائے، وہ کوئی مبارک ہی ہو سکتا ہے. تو مبارک نام رکھ دیا. ابو معبد نے کہا چل بتا نا مبارک کیسا لگتا تھا، مبارک کیسا لگتا تھا. تو میں معبد بیان کرتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء. سبحان اللہ کی صدا لگاؤ ذرا، محبت سے بات سمجھ رہی ہے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء، کہتی میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نکھری ہوئی رنگت والا ہے. حسن الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سونا ہے. ملیح الوجہ، نمکین چہرے والا ہے. اچھا میٹھے چہرے والا نہیں کہا، نمکین چہرے والا. میٹھے سے انسان سیر ہو جاتا ہے، نمکین کی طرف رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کہا ملیح الوجہ، نمکین چہرے والا. اور آگے کہا لم تعبہ سجلۃ ولم تزری بہ سہلۃ، ان کا پیٹ مبارک ابھرا ہوا نہیں تھا، ان کی رنگت مبارک حد اعتدال تک سفید تھی. قسیم وسیم، ایسے لگتا تھا بنانے والے نے انہیں پوچھ پوچھ کے بنایا. فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافہ. کہا کہ ان کی آنکھیں مبارک کشادہ تھی، اس میں پتلیاں سیاہ تھی، ڈورے سرخ تھے، پلکیں لمبی تھی، آواز میں روب تھا، گردن میں چمک تھی، داڑھی مبارک گنی تھی. اور آگے کہا اقول اکحل احول اکحل ازج اکرم، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، ابرو مبارک باریک تھے، دور سے دیکھا جاتا تھا تو لگتا تھا ابرو ملے ہوئے، قریب آتے تو پتہ چلتا ابرو کھلے ہوئے. یہ سرکار کا رنگ بیان کیا. آگے کا خلب المنطق، ان کی بولی مٹھی. فصل، بات ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے. لا نظر ولا حضر، بات میں بیہودہ پن نہیں تھا، بے مقصد بات نہیں تھی. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، وہ کلام کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے موتی پروتے چلے جاتے، موتی پروتے تھے. تو یہ سارا کلام جب سنایا نا تو ابو معبد کے آگے کھانا رکھا، کھانا کھا. اس نے کہا کھانا بعد میں ایک بار پھر سناؤ مبارک کیسا لگتا ہے. اگلے دن پھر مبارک کی بات، اگلے دن پھر مبارک کی بات. سادہ لفظوں میں یوں کہیے ام معبد کے گھر میں روز مصطفیٰ کا میلاد ہوا. ایک روز ام معبد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے مدینہ کے بازاروں میں سے بازار کے قریب گئی. وہاں صدیق اکبر کو دیکھا. بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، من کے سچے ہوتے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھ کے بچہ کہتا ہے یا اماں ھذا صاحب المبارک، امی دیکھنا یہ مبارک کا یار نہیں، یہ مبارک کا یار نہیں، مبارک کا دوست نہیں. ام معبد نے کہا ہاں بالکل وہی ہے. دوڑی دوڑی گئی، جا کے کہتی ہے این المبارک، آپ ادھر ہیں، مبارک کدھر ہے آج؟ آپ نے کہا من المبارک، کون مبارک؟ کہا وہ جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، جس کے آنے سے ہمارے گھر میں بیماروں کو شفا مل گئی تھی، اندھیروں میں اجالا ہو گیا تھا، تاریکیوں میں سویرے ہو گئے تھے، ہم اسے مبارک کہتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں تو جسے مبارک کہتی ہے دنیا اسے محمد عربی کے نام سے جانا کرتی. سرکار کی بارگاہ میں آئی ام معبد، بیٹا بھی حضور کی غلامی اختیار کی، گھر گئے. ابو معبد آیا، آ کے کہتے آج پھر مبارک آیا تھا. ان کا نہیں وہ نہیں آیا تھا، ہم اس کے در سے ہو بھی آئے ہیں، کلمہ پڑھ بھی آئے. ابو معبد کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو اکیلے چلے گئے، مجھے بھی لے کے جاؤ نا. اچھا سوچئے نا، آج جو لوگ جاتے ہیں مدینہ انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے روضہ دیکھنا ہے، پھر بھی تڑپتے جاتے ہیں، مچلتے جاتے ہیں. کوئی روکے نا مدینے جانے والے کو، کیسے روکے؟ فقیر نے بھی کہا جب کبھی طیبہ کے والی کے نگر جاؤں گا، ہو اجازت تو وہیں پہ ہی ٹھہر جاؤں گا، خواہی سے زار مجھے روک نہ پائے گی کبھی، اذن ہوگا تو میں طوفان سے گزر جاؤں گا، بے خطر گھوموں گا میں طیبہ کے بازاروں میں، بن کے خوشبو میں ہواؤں میں بکھر جاؤں گا، حشر کے دن بھی نبی پاک کے گن گاؤں گا، نعرے آقا کے لگاؤں گا جدھر جاؤں گا، اور حور و غلما کو بھی رشک آئے گا پھر مجھ پہ خلیل، جبکہ دہلیز پیمبر پہ میں مر جاؤں گا. کون رکتا ہے مدینہ جانے کو؟ تو آج حالہ پتہ ہے روضہ رسول دیکھنے جا کر مقدر والوں کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، قسمت والوں کو جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، مگر سرکار کا روضہ دیکھنا ہوتا ہے تو تڑپتے جاتے ہیں، درود پڑھتے جاتے ہیں. ذرا سوچو نا، ابو معبد کو پتہ ہے میں نے جا کے نبی پاک کو دیکھنا ہے تو کیا منظر ہوگا. یہ درد دلاں دے روک دے نہیں،
کیوں ہجر دے پینڈے مک دے نہیں، تینڈی یاد وچ سونیا محبوبہ اکھیاں وچوں اتھرو سک دے نہیں، اسی دل نال پیار کریندے ہاں ایویں جھوٹیاں قسماں چک دے نہیں، تے جڑے تیرے در دے ہو جاون او در در جا کے جھک دے نہیں۔ سرکار کے در پہ جا رہے ہیں، جا کے سرکار کا جلوہ بھی دیکھا، غلامی بھی اختیار کی۔ سوچو نا ایک بار جدر سے حضور گزرے نا تو کرم کیا ہوا، پورے قبیلے کو ایمان کی دولت نصیب ہو۔ اب آپ عزیز بکر موضوع تو جتنا بڑھایا جائے بات بڑھ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں سونے دی گل بات نہ مکے، ناتاں والی رات نہ مکے، لکھدا جاواں نات نبی دی قلم نہ رکے، دوات نہ مکے، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا۔ اب سمیٹوں گا اس پہ بات کو، میں بات یہی عرض کر رہا ہوں، تعلق رکھیں سرکار سے، تعلق غلامی والا رکھیں۔ تیسری بات یہ عرض کی، جن سے تعلق ہے ان کی نعتیں بھی پڑھا کریں، ان کے قصیدے پڑھا کریں، ان کی شان بیان کیا کریں۔ چوتھی بات، جن سے تعلق ہے ان کی تابعداری کیا کریں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، سچا عاشق محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہے، ذوق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ اٹھاؤ دوسرا اٹھاؤ، ہلاؤ، ہلاتے چلے جاؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو نماز توجہ ہے آپ کی، آپ ذرا سبحان اللہ کہیے نا۔ نماز، قرآن کی تلاوت، تابعداری، فرما برداری، تو کیا صرف ہاتھ اٹھانے سے عشق ہو جائے گا؟ عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں جے پیندا تے عاشق پیندا جے پڑھ کے۔ کہہ دینے سے عشق نہیں ہوتا، میں بھی کہہ رہا ہوں عاشق، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم عشق والے ہیں۔ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے پوچھا سرکار آپ کو نبی پاک سے محبت ہے؟ مجدد پاک چپ کر گئے، اس نے پھر کہا، تیسری بار کہا نا تو آپ رو پڑے، کہتے سوال بڑا مشکل کیا تمہیں، بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ کہتے حضور مشکل کیا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے عاشق ہے۔ فرمایا مشکل سوال اس لیے ہے، تو نے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، اگر میں کہہ دوں کہ محبت نہیں تو میرا ایمان جاتا ہے، اور اگر کہوں کہ محبت ہے تو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ تو کر دوں دلیل کدھر سے لے کے آؤں، ثابت بھی تو کرنا ہے نا۔ تو دوستان جی وقار ایسا کیوں نہیں ہوتا، ہم جس گلی سے گزرے لوگ دیکھ کے خود کہیں دیکھو یار نبی کا عاشق جا رہا ہے، دیکھو نبی پاک کا غلام جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا بدلے، تبدیلی لائیں۔ آج کی اس محفل میلاد میں یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم اب میلاد کو اپنے اوپر نافذ بھی کریں گے، بے نمازی نمازی بن جائے، قرآن سے دور بندہ قرآن کا قاری بن جائے، جس کے کردار میں پہلے کوئی خرابیاں ہیں وہ اپنے کردار کو اب سدھار دے، تاکہ پتہ چلے ہم صرف میلاد مناتے نہیں ہیں، ہم پیغام مصطفیٰ اپناتے بھی ہیں، ہم نبی کا پیغام اپناتے بھی ہیں۔ صحابہ پتہ کیسے اپناتے تھے؟ آج میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں ایک رجحان چل گیا، کبھی آپ نے شادی بیاہ پہ دیکھا ہے لوگ برتنوں میں نا ایسے کھانا ڈال رہے ہوتے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کئی بار تو ایسے ہوتا ہے وہ پرات جب لے کے آتا ہے وہ تقسیم کرنے والا، وہ بیچارہ جب نیچے رکھتا ہے تو خالی ہو چکی ہوتی ہے، وہ درویشوں نے اوپر سے سارا ڈال لیا ہوتا ہے، کچھ کپڑوں پہ کچھ برتنوں کے اندر اتنا ڈال دیتے ہیں، بعد میں وہ برتنوں کے اندر پڑا رہتا ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ چلا جاتا ہے، روڑیوں پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آقا کونین گھر آئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، سرکار نے اٹھایا، گرد جھاڑی، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا اور کہا یا عائشہ اکریمی کریمن، عائشہ عزت والی شے کی عزت کیا کرو، یہ سبق ہے، عائشہ عزت والی شے کی عزت کیا کرو، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِمْ قَطُّ، فرمایا عائشہ یہ روٹی ایک بار کسی سے روٹھ جائے لوٹ کے واپس نہیں آتی۔ اگر فاقے کی شکایت ہے تو یہ بھی غور کریں کہیں ہم رزق کی ناقدری تو نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایران میں گئے، ان کے آگے کھانا رکھا گیا، بڑا بہترین دسترخوان لگایا گیا، شاہی پروٹوکول تھا، مہمان بن کے گئے تھے وہاں پہ، کھانا لگایا گیا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ گر گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں ڈیسنٹ لوگ، ماڈرن لوگ، مادیت زدہ لوگ اور نفیس طبیعت کے لوگ جو اپنے آپ کو نفیس طبع کہتے ہیں، بولے بیٹے پڑا رہنے دو، کوئی بات نہیں، گندا ہو گیا، یہ ٹکڑا نہیں اٹھانا، یہ ضائع ہو گیا۔ آپ حذیفہ بن یمان نیچے جھکے تو ٹکڑا اٹھا لیا، گرد جاڑ کے تو کھانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت جی اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ، کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اور فرمایا میں نبی کی سنت کو دیکھوں کہ ان بے وقوفوں کو دیکھوں؟
کیا میں ان کے لیے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ جب لوگوں نے حضور نے بھیجا نا آگے آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، طواف کرنے آئے ہیں، لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا حضرت جی ادھر جس بندے کا تیمن نیچے لٹک رہا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا چودھری ہے، بڑا نام والا بندہ ہے، اس کے اندر روب ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، تو تیمن نیچے کر لیں ٹھنڈ سے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی باتوں کو دیکھوں کہ مصطفیٰ کی سنت کو دیکھوں۔ تو دوستو تھوڑا ہم بدلاؤ پیدا کریں، طبیعت کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، سرکار نے مسجد میں فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ادھر گلی میں یہ آواز سن لی تو گلی میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن رواحہ یہاں گلی میں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا سونے نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اوکے یار وہ تو حضور نے ان کو کہا جو مسجد والے ہیں، وہ جو مسجد والے ہیں ان کو کہا ہے، کہتے کہا ان کو ہے پر آواز میرے کان میں بھی تو آئی ہے۔ تو جب چوک میں کھڑے ہوتے ہیں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، ہم سوچتے کیوں نہیں ہے کس محبوب کا ترانہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے انداز کو بدلیے۔ آخری بات اور تکمیلی بات، میں نے نماز کی یہ بات کی اور کچھ جو ہے وہ ویسے کردار کے متعلق بات کی۔ یاد رکھیے قرآن جو ہے نا، قرآن اس سے اپنے تعلق کو پکا کریں۔ سرکار غزوہ تبوک میں تھے، شعب الایمان میں روایت ہے، کنز الاموال میں امام علی المتقی بھی لاتے ہیں، حضور غزوہ تبوک میں تھے، جبریل امین آئے، عرض کرتے آقا ماتا معاویہ بن معاویہ المزنی افتحب ان تصلی علیہ، سرکار آپ کے ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ المزنی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ اور صحابی ہے، کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، حضور آپ چاہتے ہیں ان کی جنازہ پڑھیں؟ آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ میت دور ہے، سرکار تبوک میں ہے، سینکڑوں میل ہزاروں میل کے فاصلے پر حضور موجود ہیں، سرکار آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، کہتے فضرب جبریل بجناحہ، جبریل نے زمین پہ پر مارے، فلا شجرۃ ولا اکمۃ، کوئی پتھر کوئی درخت رکاوٹ نہ بنا، میلوں کا فاصلہ سمٹ گیا، میت مصطفیٰ کے سامنے آ گئی۔ اچھا یہاں یہ بات بھی دیکھیں نا، جبریل امین نبی پاک کے وزیر ہیں، وزیر کی یہ شان ہے تو بادشاہ کا اپنا شان کیا ہو؟ یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو؟ جب ان کے گداور دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی تو کملی والے آقا کے اختیار کا عالم کیا ہو؟ میت سامنے آ گئی، سرکار نے جنازہ پڑھایا، سنیے گا، فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی خلفہ صفان من الملائکہ فی کل صف 70,000 مالک، نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہیں اور 2 صفیں فرشتوں کی ہیں، ہر صف میں 70,000 فرشتہ کھڑے ہیں، 1,40,000 تو فرشتہ ہی آ گیا۔ جبریل امین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سرکار امامت کر رہے ہیں، حضور نے جنازہ پڑھا کے فرمایا جبریل یہ بھی اعلان کر دے اس بندے کو یہ شان کیوں ملی ہے۔ اب یہ بات سینے میں بسا لیجئے، یہ شان کیوں ملی ہے؟ عرض کرتے آقا بحبہ قل هو اللہ احد ذاہبا وجائیا وقائما وقاعدا، سرکار پورا قرآن تو بڑی شان والا ہے نا، یہ سورہ اخلاص سے بڑا پیار کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے قل هو اللہ احد پڑھتا رہتا تھا۔ رب نے فرمایا جو اس میرے نام والی سورت سے پیار کرے اس کا جنازہ نبی پاک کو ہی پڑھانا چاہیے۔ اگر قرآن کی ایک سورت سے پیار کا یہ اجر ہے تو جو پورے قرآن سے پیار کرے کتنا اجر ملے گا۔ اقبال نے کہا ببند صوفی و ملا سیری حیات حکمت قرآن گیری بایا تشترا کار جزی نیز کہ از یاسین ہوا سانبا میری، کہتے مسلمان تو بڑا عجیب ہے، تو بنگیوں چرسیوں کے چکر میں پھنس گیا، تو نے قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہ جوڑا اور ساری زندگی قرآن کے خلاف گزار کے آخری وقت کہتے ہو یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے، آخری وقت کہتے ہو سورہ یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے۔ شک نہیں سورہ یاسین پڑھنے سے موت آسان ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں جس یاسین سے موت آسان ہوتی ہے زندگی میں پڑھو تو زندگی آسان نہیں ہوگی۔ میں طول نہیں دینا چاہتا، سمجھ دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال آپ کا ذوق سلامت رکھیے۔ بانیان بزم اس مزار کے جتنے متولی حضرات تھے جو اس بزم کے بانیان ہیں، شرکا ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔